اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر ہے 7۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ اور بے شک قیامت آتِيَةٌ آنے والی ہے، لا ریب فیہا جس میں شک نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ یبعث زندہ کرے گا، من فی القبور جو قبروں میں ہیں ان کو زندہ کرے گا۔ اس آیت میں جو قبر سے مراد ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پر غور کریں تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو قبروں میں ہے اللہ ان کو زندہ کرے گا۔ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ ساری دنیا جس کو ہم مسلمان قبر سمجھتے ہیں، جو مٹی کی قبر ہے، مٹی کا ڈھیر ہے، کسی زمین کے اوپر ہوتی ہے، بلا شبہ یہ قبر ہے۔ لیکن کیا اس سے مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کیا اللہ صرف ان لوگوں کو زندہ کرے گا جو کہ اس مٹی کی قبر میں ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ قبر اگر صرف یہی ہے جو مٹی والی قبر ہے، زمین والی قبر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی وہ لوگ جن کو جلا دیا جاتا ہے، ہندو ہیں، جلا کے ان کی راکھ کو دریا میں بہا دیا جاتا ہے، یا پھر وہ ایسے مذاہب بھی ہیں جن کی لاشیں جو ہے نا پرندوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں، یا وہ لوگ بھی ہیں جن کو درندے کھا جاتے ہیں، تو کیا ان کو اللہ پاک زندہ نہیں فرمائے گا؟ بالکل ایسی بات نہیں ہے، اللہ ان کو بھی زندہ فرمائے گا۔ تو اس سے مراد، قبر سے مراد ہم یہ لے سکتے ہیں کہ یہ ایک کیفیت ہے جو کہ موت کے بعد ملتی ہے، اور اللہ ان سب کو زندہ کرے گا جن کو یہ کیفیت جو ہے موت کے بعد مل گئی ہے، یعنی اب وہ قبر والی کیفیت میں ہے۔ اگرچہ یہ جو زمینی قبر ہے یہ بھی قبر ہے، لیکن جس کو درندے نے کھا لیا، جو مر کر مٹی میں مل گیا، جو راکھ ہو گیا، تو وہ بھی ان کی جو کیفیت ہے وہ بھی قبر ہے۔ اب ہم اس کو مزید آیات کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے سورہ فاطر اور اس کی آیت نمبر ہے 22۔ فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ اور نہیں ہے برابر زندگی اور موت، یا زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور اور اے رسول جو قبور میں ہے یعنی قبروں میں ہے آپ ان کو سنانے والے نہیں ہیں۔ تو قبور جو ہے قبر کی جمع ہے۔ اللہ پاک اس عیب سے پاک ہے کہ وہ قبر والوں کو نہ سنا سکے۔ اللہ قبر والوں کو بھی سنا سکتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ اے رسول آپ قبر والوں کو نہیں سنوانے والے۔ تو اب قبور سے مراد پھر ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ سارے لوگ وہ نہیں ہیں جو کہ زمینی قبر میں ہیں، بلکہ وہ لوگ جو مر چکے ہیں اور جس کیفیت میں ہیں وہ اب قبور میں ہیں یا قبروں میں ہیں۔ اس کو مزید ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس آیت ہے سورہ عبس اور اس کی آیت نمبر ہے 19۔ جی سورہ عبس کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 ارشاد ہوتا ہے، 18 19 سے ہے یہ آیت۔ من ای شیء خلقہ، انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں انسان کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ من نطفۃ خلقہ فقدر، فرمایا کہ اس کو نطفہ سے بنایا گیا یا پیدا کیا گیا، خلقہ اس کو پیدا کیا گیا، فقدرہ پھر اس کی تقدیر بنائی گئی، ثم السبیل یسرہ پھر اس کے لیے راستے کو آسان کیا گیا، ثم اماتہ فاکبرہ پھر اس کو موت دی گئی، پس اس کو اکبرہ کیا گیا یعنی اس کو قبر دی گئی۔ یہاں پر چونکہ پورے انسان کی تخلیق کا ذکر ہے اور پھر اس کی موت کا ذکر ہے اور اس کی قبر کا ذکر ہے، تو تمام انسان اس میں آتے ہیں۔ اب اس دنیا میں جو آج کل نظام چل رہا ہے کہ مرنے والے کے جو ہے نا مرنے کے بعد کیا کیا جاتا ہے، تو پھر میں بتاؤں کہ مختلف مذاہب میں مختلف طریقہ کار ہیں۔ آپ مسلمانوں کو دیکھ لیں، یا آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں، یا پارسیوں کو دیکھ لیں، یا آپ عیسائیوں یہودیوں کو دیکھ لیں، تو ہر ایک کا ایک الگ الگ طریقہ کار ہے۔
تو مرنے کے بعد جو بھی کیفیت آئے گی ہر انسان وہ اس کیفیت کو ہم قبر کہیں گے، چونکہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ تمام انسانوں کی بات کی ہے۔ اگر ہم صرف دنیا والی جو زمین والی قبر ہے اس کو قبر لیتے ہیں تو پھر وہ انسان اس سے الگ ہو جاتے ہیں جن کو یہ دنیا والی یا زمین والی قبر نہیں مل رہی۔ اسی طرح ہم پھر دیکھتے ہیں سورۃ الانفطار کی، یہ آیت ہے 5، آیت نمبر 4۔ آیت نمبر 4 میں ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر نفس جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا ہے۔ تو اب قبریں اکھاڑ دینا، یہ ترجمہ اس کا کیا جائے گا یا ترجمہ کیا گیا ہے، یا اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور قبریں شق کر دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یا قبروں کو زندہ کیا جائے گا۔ تو اب یہ وہ کیفیت ہے کہ جو موت کی حالت میں تھی اور اس کیفیت سے نکالا جائے گا کب؟ قیامت والے دن، جس دن ہر نفس جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا۔ تو یہاں پہ پھر جو ہے نا اس بات کی وضاحت یا اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ اس سے مراد، قبر سے مراد ہر انسان کی وہ کیفیت ہے جو اس کو مرنے کے بعد ملتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی حالت میں اس کی موت ہوئی ہو، اور وہ مرنے کے بعد جس حساب میں چلا گیا ہو، چاہے وہ زمین میں مل کر مٹی ہو گیا ہو، چاہے وہ راکھ بن گیا ہو، چاہے وہ پرندوں اور جانوروں کے جسم میں چلا گیا ہو، یا چاہے وہ پانی میں ڈوب کر مر گیا ہو، تو اس کی جو وہ کیفیت ہے جو مرنے کے بعد اس کو ملتی ہے اس کو قبر کہا جاتا ہے۔ اور قیامت والے دن اللہ سب ان کو قبروں سے اٹھا کھڑا کرے گا اور حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید کا مفہوم ہے جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو غور و فکر سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔